اسی طرح پہلے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو دریا پر سمندر پر پیدل چل لیتے تھے، کچھ تو ولی تھے۔ لیکن اگر کوئی ولی سمندر پر پیدل چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، سمجھ جاؤ نکما ہے، یہ عظمت ہے اس کی، اڑتا رہے ہوا میں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر تو ہوا میں اڑ گیا تو ولی ہے، تو پھر تجھ میں اور مکھی میں کیا فرق ہوا؟ ولایت یہ ہے۔ اب سناتے ہیں اس کی باتیں تشریح۔ ان کو طعنہ دیتے تھے یہودی رسول اللہ کو کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ انا اعطیناک الکوثر۔ اب طریقت کی تشریح ہے یہ کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ پھر کوثر کیا ہے؟ کوثر ایک تالاب کا نام ہے، اور وہ تالاب جو ہے اس میں رسول اللہ کے عاشقوں کا خون ہے۔ اس تالاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاد ہم تو تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں جس میں تا قیامت تیرے جو عاشقین ہیں اپنے خون سے اس تالاب کو بھرتے رہیں گے۔ فصلی لربک وانحر، تو بس اپنے رب کی حمد و ثنا میں لگ اور ساری قربانیاں رب کی خاطر دیتا رہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، تیری شان بڑھتی رہے گی۔ اور ادھر جو طعنے دینے والے تھے ان کی چاہے جتنے مرضی آئے بیٹے اور اولادیں ہو جائیں، سب نور سے خالی تھے، جہنمی تھے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو لوگ مولویوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ حوض کوثر ہے، وہاں کوئی شربت وغیرہ ہے، شربت نہیں ہے، وہ عاشقوں کا خون ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جو سب کچھ حاصل کر کے جب اوپر پہنچے باطن میں ولایت کے لیے، اللہ نے ان کو رد کر دیا۔ کس بات پہ رد کیا؟ کہ یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی جتنا مرتبہ اللہ نے جس کو دیا ہے اتنا بیان کرو، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اونچا نیچا نہ بولو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں۔ جیسے مجدد ثانی ولی اللہ تھے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کے بعض مرید ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے جو مرشد ہیں مجدد ثانی، ان کا مرتبہ غوث پاک سے بھی بڑا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ ان سب کو روحانیت سے خارج کر دو۔ وہ روحانیت سے خارج ہو گئے نقشبندی سارے، اور اللہ کی لعنتیں ان پہ برسنے لگی۔ ایک جانے پہچانے پاکستان میں بزرگ گزرے سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کا خیال ان کے مریدوں کو بھی آ گیا۔ تو کسی نے آ کے شکایت کی اور پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا آپ کے کاندھوں پر سیدنا غوث اعظم کا قدم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کے یہ فلاں مرید تو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے پنجابی میں گالی دی، سلطان باہو کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ۔ انہوں نے پنجابی میں گالی دی کہ اے پڑھوی دے مینوں جاندے نہیں، یعنی یہ بھڑوے کے بچے مجھے جانتے نہیں، گالی دی انہوں نے۔ بڑے مسئلے مسائل رہے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہنشاہیت باطن میں رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑے مسئلے مسائل رہے ہیں۔ بہت سارے ولیوں کے مریدین جو ہے جہنمی ہو گئے۔ اب چند لوگ باقی رہ گئے تھے مجدد ثانی کے ماننے والوں میں جو سچے تھے۔ اب وہ سچے چند کیا کرتے، ایک پشت گزرنے کے بعد ختم۔ تو مجدد ثانی کا باطن میں سلسلہ ہی ختم ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے مریدوں نے غوث پاک کی شان میں گستاخی کی۔ آج پاکستان میں جو آپ کو نقشبندی نظر آ رہے ہیں سفید پگڑی والے، یہ سارے وہی ہیں نقشبندی مجددی۔ یہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا تھا۔ خاص طور پر وہ جو لوگ ہیں نا جو پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے اچھلنے لگتے ہیں، ادھر ادھر ٹکرے مارتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر حضور پاک کو چھونے کے بعد ایسا نہیں ہوا تو تم کون ہو؟ تو جا کے چھوئے وہ ادھر ادھر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ مذاق بنا دیا تصوف کا۔ یہ نہیں ہے تصوف۔ بھائی نور آنے کی وجہ سے اگر آدمی اس طرح چھلانگیں مارتا، لوٹ پوٹ ہوتا، تو صحابہ کرام کے تو سب کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوتے۔ تو اپنے مرشد کے پاس بیٹھ کے ادھر ادھر چھلانگیں مار رہا ہے، کوئی مرشد محمد رسول اللہ جیسا آیا ہے؟ یہ چھلانگیں مارنا اگر حق پر مبنی ہوتا تو صحابہ کرام کا مرشد تو سارے مرشدوں کا مرشد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لوگ آرام سے کیوں بیٹھے رہتے؟
وہ بھی ادھر ادھر کوئی مدینے میں بیٹھ کے چھلانگ مار کے مکہ چلا جاتا. یہ سب دنیا کو بیوقوف بنانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو جو ہے نا شعبدے بازی پسند ہے. کوئی نرالی چیز جو ان کی آنکھوں کو نظر آئے. اسی طرح پہلے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو دریا پر سمندر پر پیدل چل لیتے تھے. کچھ تو ولی تھے. لیکن اگر کوئی ولی سمندر پر پیدل چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، سمجھ جاؤ نکما ہے. یہ عظمت ہے اس کی، اڑتا رہے ہوا میں. ہم یہ کہتے ہیں اگر تو ہوا میں اڑ گیا تو ولی ہے، تو پھر تجھ میں اور مکھی میں کیا فرق ہوا؟ ولایت یہ ہے کہ ایک مردہ دل بیٹھا ہو، تیری ایک نظر سے وہ خدا رسیدہ ہو جائے، اس کا قلب زندہ اور بیدار ہو جائے، اس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. یہ ولایت کی نشانی ہے. بھئی اللہ والا ہے تو اللہ سے ملا نا. وہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے، سمندر پہ چل رہا ہے، ہم کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ولایت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تیرے دل پر نظر ڈالے اور تعلق باللہ قائم ہو جائے، صاحب ایمان تجھے بنا دے، تیرے دل میں اللہ کا نور بسا دے، تیرے دل میں اسم ذات اللہ نقش کر دے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ہم نے بھی دیکھا سمندری بابا کو، وہ ان کے پاس جیپ تھی ایک. میں ان سے ملنے کے لیے گیا، لیکن اس وقت شاید وہ حالت تجلی میں تھے. تو میں چلا گیا، سنسان تھا، کوئی نہیں تھا وہاں پر جہاں ان کا وہ ڈیرا بنا ہوا تھا نا، کوئی نہیں تھا وہاں پر. شاید انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ بھائی نہیں آنا. وہ پہلے سے منع کر دیتے تھے لوگوں کو کہ کل نہیں آنا ہے، اس طرح کر کے. لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. میں تو کبھی کبھی زندگی میں 2-3 دفعہ گیا ہوں بس، لیکن اس دن میں گیا تھا. تو میں وہاں جا کے کھڑا ہوا، میں نے اندر گیا، کوئی بھی نہیں تھا. میں باہر آ گیا. باہر جو وہ مسجد بنا رہے تھے امام مہدی کے لیے، وہاں اس مسجد کے برابر کھڑا ہو گیا میں. تو اتنے میں جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ سامنے سمندر، اس کے اوپر جیپ چلا رہا ہے. میں کھڑا رہا، میرے برابر میں آ کے جیپ لگا دی اور جیپ لگا کر کے مجھے دیکھتے رہے. تو کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر سنا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور. جی سنا ہے. کہتا ہے کہ وہ دیدہ ور میں ہوں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، وہ دیدہ ور میں ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارے جو مرشد ہیں وہ تو ایک نظر میں پہنچا دیتے ہیں. پھر ان کی آنکھیں لال ہو گئی، اور جو ماں بہن کی انہوں نے مجھے سنائی. میں بہت شریف آدمی تھا، گالی کبھی نہیں دی میں نے. 1-2 دفعہ جا کے ان سے ملاقات کی ہے تو ان کا یہ فیض ہو گیا. گالی کبھی نہیں دیتا تھا میں. مجذوب تھے وہ، سالک مجذوب. جب تجلی کی صدمے ہوتے تھے تو بس اس وقت عقل جو ہے وہ غائب ہو جاتی. جب وہ تجلی کا وقت چلا جاتا تو چند گھنٹے بعد، 1 یا 2 دن بعد، پھر وہ ہوش و حواس میں آ جاتے. پھر جب وہ ہوش و حواس میں آ جاتے تھے اس وقت پھر وہ شریعت پہ لیکچر دیتے تھے. یہ کرو وہ کرو. Amra TV, the place to connect with God.